اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل ناس بإمامهم صلوات پر محمد وعلى ماتمداران سید الشہداء موالیان امیر المومنین خداوند عالم اپنے آخری ہدایت نامے میں ایک اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دن جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کل پیش کی گئیں، اور اصل جو موضوع ہے یعنی امام اور امامت جو اس آیت سے مربوط ہے، اور جو اصل موضوع اس خمسے کا ہے کہ کربلا محافظ ولایت، تو ولایت کی جس کی حفاظت کربلا تعمیر کی گئی، جس کی حفاظت کے لیے، وہ ولایت انہی ائمہ کی ولایت ہے، اور اسی امام کی ولایت ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو روز محشر پکارا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ائمہ کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جس امام اور کی ولایت کی بات یہاں ہو رہی ہے، اس امام کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ وہ امام کہ جس کے لیے یہ قربانی پیش کی گئی، جس کو بچانے کے لیے یا جس عہدے کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی، یہ عام عہدہ نہیں ہے، یہ عام ولایت نہیں ہے، یہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں ہیں۔ ان میں اور مخلوق میں یعنی دیگر مخلوق میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کے لیے خلق ہوئی ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے خلق ہوئی ہیں، اور ان کو اللہ نے خود کو پہچانوانے کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ عام انسانوں سے الگ ہیں اس عنوان سے کہ عام انسان محتاج ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے، اور یہ وہ افراد ہیں جو خدا کو پہچانوانے کے لیے خدا کی طرف سے اس روئے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی خلقت میں بھی خداوند عالم نے یہ امتیاز رکھا کہ ان کا ایک سرا نور سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس زمین کے خاکی بشر سے ملا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو انسان جس کی خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے، اجنہ جن کی خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے، ان کو کیسے معلوم ہو کہ عبادت کیسے کی جائے؟ ان کو کیسے معلوم ہو کہ ہمارا ہدف خلقت جو بندگی ہے، یہ بندگی کس طرح سے قابل قبول ہوگی؟ کیا کریں کہ ہم اللہ کے بندے بنیں؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خداوند عالم نے معصومین کو خلق کیا تاکہ وہ آ کر بشر کے درمیان زندگی گزاریں اور بشر کو وہ طریقہ سکھائیں کہ جو بندگی کا طریقہ ہے،
وہ عبادت سکھائیں جو عبادت کا حق ہے، اور بشر سے مل کر اس طرح سے رہے کہ کل بشر یہ بہانہ نہ تراش پائے کہ جو ہمارے لیے نمونے عمل بھیجے تھے وہ فرشتے تھے یا وہ دوسری قسم کی مخلوق تھے، لہٰذا ان کا بدن ہمارے بدن سے الگ ہے، ان کی نوع ہمارے نوع سے الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ کیفیتیں نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا بدن کے اوپر وہی جسم دیا جیسا جسم انسانوں کو دیا ہے، تاکہ وہی پریشانیاں جو اس جسم کی ظاہری طور پر اس دنیا میں رہنے والوں کو ہوتی ہیں ان کے جسم پر بھی ہو، ان کو بھی تھکن کا احساس ہو، ان پر بھی نیند کا غلبہ آئے، ان کو بھی بھوک لگے، ان کے ہاں بھی گھر کے جو مسائل ہیں وہ ہوں، اولاد کے جو مسائل ہیں وہ ہوں، اس کے درمیان رہ کر یہ بندگی کر کے یہ بتائیں کہ بندگی کی جا سکتی ہے، عبادت کی جا سکتی ہے، جو حکم خدا نے دیا ہے وہ بشر انجام دے سکتا ہے۔ ظاہری طور پر دکھنے میں یہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن بہرحال یہ خام خیالی ذہن میں نہ آئے کہ اگر تمہارے جیسے دکھ رہے ہیں تو بالکل تمہارے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ایک سرا بہرحال نور سے ملا ہوا ہے اور ایک سرا تم سے ملا ہے، تو اس نور کے بھی کچھ اثرات ان کے بدن میں پائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہماری سمجھ کے باہر ہے، اگر معصوم نہ بیان کرتا تو ہم اس لائق نہیں تھے کہ ان چیزوں تک پہنچ پاتے اور ان باتوں کو سمجھ پاتے۔ لہٰذا امام کی خدمت میں شخص پہنچتا ہے، اصول کافی میں بہت تفصیل سے پورا باب ہے کہ جس میں خلقت ائمہ کے سلسلے میں احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس میں ان حدیثوں سے جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ امام سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے امام آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی روح کس طرح بنی ہے۔ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی روح کیسے بنی ہے تو امام نے وہی جواب دیا جو قرآن نے جواب دیا تھا کہ اے رسول یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو روح امر رب ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ روح کیسے خلق ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے بھی وہی جواب دیا کہ روح، ہماری روح کیا ہے اس کے سلسلے میں تم سوال نہ کرو، کیونکہ یہ سوال بہت بڑا ہے اور تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، میں کتنا بھی بیان کر دوں تمہارے فہم اور ادراک سے بہت بالا تر کی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو پوچھنے والا تھا وہ عام انسان نہیں تھا ظاہری طور پر، اس نے ایک دوسرا سوال کیا کہ اگر مولا یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کی روح ہماری سمجھ کے باہر ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا جسم کیسے خلق ہوا ہے۔ یہ وہ سوال جو ہم کرنے والے کو کرنا چاہیے تھا کہ جب جسم ہمارے جیسا دکھتا ہے تو کیا واقعا ہمارے جیسا جسم ہے یا آپ ہمارے جیسے ہیں؟ اس کا جواب امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اگر روح نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جسم کیسے خلق ہوا ہے۔ مولا مسکرائے اور فرمائے لگے ہاں یہ امر ہے جو تمہیں بتایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ متوجہ رہو کہ خداوند عالم نے جس چیز سے تمہاری روح کو خلق کیا ہے، خداوند عالم نے جس چیز سے تمہاری روح کو خلق کیا ہے اسی عنصر سے ہمارے جسم کو خلق کیا ہے۔ یعنی تمہاری جو روح ہے وہ جس عنصر سے بنی ہے، جس چیز سے بنی ہے، ہمارا جسم اس سے بنا ہے۔ ہم ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جسم انسان کے بارے میں اکثر علماء بیان بھی کرتے ہیں، فلاسفہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ عام طور سے لوگوں کی زبان پہ رہتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ 4 عنصر سے مل کر بنا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، انہی سے مل کے بنا ہے، اور جب خاک پہ دوبارہ چلا جائے گا تو پھر ویسے ہی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے جسم کی کیفیت ہے، لیکن مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری روح جس چیز سے بنی ہے ہمارا جسم اس چیز سے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ خود سوال کی بات ہے کہ آخر کیا چیز ہے جس سے روح بنائی جاتی ہے؟ تو امام نے جب فرمایا کہ ہمارا جو جسم ہے وہ اسی کیفیت سے بنا ہے جس کیفیت سے تمہاری روح بنی ہے، تو اب ہمیں روح کو سمجھنا پڑے گا کہ روح کس طرح سے خلق ہوئی ہے۔ بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ روح جو خلق ہوئی ہے اس میں 5 جوہر ہیں، 5 چیزوں سے مل کر خداوند عالم نے ملا کر اس روح کو خلق کیا ہے کہ جو اس جسم کو ظاہری طور پر جان بھی دیتی ہے اور حیات بھی دیتی ہے، ورنہ یہ جسم اپنے آپ میں خالی غلاف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے یہ روح باہر گئی یہ جسم اپنے آپ میں ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، جو کچھ ہے اس روح کی وجہ سے ہے۔ فرمایا امام علیہ السلام نے، علماء نے جو اس کی تفسیر کی کہ خداوند عالم نے روح کو جو خلق کیا ہے
یعنی جس روح سے ہمیں بنایا ہے وہی جسم جو اللہ نے امام کو دیا ہے، اس کی خلقت کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر 5 جوہر پائے جاتے ہیں۔ ایک جوہر جوہر بقا ہے، دوسرا جوہر جوہر ارتقاء ہے، تیسرا جوہر جوہر علم ہے، چوتھا جوہر جوہر عقل ہے، اور 5واں جوہر جو بنایا گیا وہ جوہر خوشبو ہے، یعنی ریح جسے کہتے ہیں۔ یہ 5 عنصر ہیں جن سے مل کر روح بنی ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ تمہاری روح جس چیز سے بنی ہے اسی سے ہمارا جسم بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح کی خاصیت ہوگی، ہماری روح کی جو خاصیت ہوگی وہ امام کے بدن کی خاصیت ہوگی، امام کے جسم کی خاصیت ہوگی۔ اب اگر ہم اپنی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امام کے بدن کی کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور روح کے کمال کو جب دیکھیں گے تو امام کے بدن کے کمالات ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گے۔ تمہیں وہ کمال اس لیے لگ رہا ہے کہ تمہارا جسم انجام نہیں دے سکتا، ان کے لیے کمال اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی خلقت اسی جوہر سے کی گئی ہے۔ تو پہلا عنصر کہ روح خلق ہوئی ہے جوہر بقا سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی روح باقی رہے گی، روح کو موت نہیں آئے گی، روح فنا کے پذیر نہیں ہے، بدن کو موت آتی۔ ہمارا جو بدن ہے اس کے اندر جو ساری حرکت ہے، سارا وجود اس کا اس روح کے مرہون منت ہے۔ اگر روح نکل گئی بدن سے تو یہ جو انسان ابھی تک ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، بات کر رہا تھا، اس کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس جسم میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر روح داخل نہ ہو۔ اور روح کو خداوند عالم کا جو پہلا عنصر ہے وہ بقا، یعنی وہ باقی رہے گی۔ اسی لیے جسم ختم ہو جائے گا، روح ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے جتنے مراحل ہیں، علماء کے تفسیر کرتے ہیں کہ روح انسانی بہرحال بدن سے نکلنے کے بعد مختلف مراحل کو طے کرتی رہے گی۔ روایات میں موجود ہے کہ روح انسانی کھڑی ہوتی ہے، اپنے بدن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بار بار آواز بھی دے رہی ہوتی ہے کہ تم گریہ کیوں کر رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، ابھی تک جو امراض تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ اب روح کے اندر کوئی اسی طرح کا مرض نہیں ہے۔ جو بدن میں مرض تھا، جو بدن میں درد تھا، روح کے باہر نکلتے ہی اب روح کو نہ درد ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی مرض لاحق ہوگا۔ وہ بتا رہا ہوگا چیخ چیخ کر کہ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آرام ہو گیا ہے، لیکن چونکہ قدرت نے پردے کانوں پہ ڈالے ہوئے ہیں لہٰذا روح کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جسم ختم ہوتا دکھائی دے گا، روح باقی رہے گی۔ سوال جواب کے مرحلے آئیں گے، روح سے سوال جواب ہوگا۔ برزخ کے مرحلے آئیں گے، روح منزلوں کو طے کرے گی، یہاں تک کہ روز محشر یہ روح اب بدن وہاں کون سا ہوگا یہ الگ منزل ہے، لیکن بہرحال اس روز محشر تک یہ روح ہی ہے جو باقی رہے گی، اور بدن ظاہری طور پر فنا پذیر ہو جائے گا۔ امام فرما رہے ہیں جو تمہاری روح ہے وہی اثر ہمارے جسم میں ہے، جس سے تمہاری روح بنائی گئی ہے اس سے ہمارا بدن بنایا گیا ہے۔ اگر روح کو فنا نہیں ہے تو ہمارے بدن کو بھی فنا نہیں ہے۔ جس طرح روح باقی رہے گی ہمارا بدن بھی باقی رہے گا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کربلا میں حسین کے جسم کو دیکھنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ حسین کو قتل کر دیا، نوکے نیزہ پر سر تلاوت کر کے بتائے گا کہ روح باقی ہے، سلام کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باؤ کے بہت یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا عنصر جو روح کا بیان کیا گیا وہ ہے عنصر ارتقاء کا۔ ارتقاء یعنی بلندی کی طرف جانا، پرواز کرنا۔ روح کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف جائے گی، وہ پرواز کرے گی۔ اس کے لیے وقت اور زمان اور مکان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، ثانیوں میں، سیکنڈوں میں ایک لمبا طوالانی سفر طے کر سکتی ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ ہم جب عالم خواب میں جاتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے بیان کیا، ہم جب خواب میں جاتے ہیں تو ہم کہاں کہاں ہو کے آتے ہیں؟ جن ملکوں کا ویزا لگا نہیں سکتے، جتنی بھی اپلیکیشن دے ریجیکٹ ہونے والی ہیں، پھر بھی اس روح کو وہ ممالک روک نہیں سکتے۔ یہ روح ان ملکوں کا سفر کر سکتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں ہم سفر کر کے چلے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں،
اور انشاءاللہ مومنین ہیں تو ڈھنکی جگہوں پہ جا رہے ہوں گے، کربلا انشاءاللہ روس کے ذریعے سے چلے جائیں اور مشہد چلے جائیں اور اس کے بعد نجف کی زیارت بھی کر لیں کہ اگر یہ خواب بھی آ رہا ہے تو اس سے بہتر کیا خواب ہوگا۔ لیکن روح جہاں بھی سفر کر رہی ہو، بدن کہیں نہیں گیا ہے، بدن تو اسی بستر پہ ہے، اسی ہندوستان کے اسی پیر بخارا میں بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے، لیکن روح ہے کہ پوری دنیا کا سفر کر رہی ہے۔ اور یہاں ایک مچھر نے ہلکا سے آ کر محبت آمیز کوئی سلوک کیا اور روح فوراً واپس آئی، بتایا کہ تم کہیں نہیں گئے تھے، روح گھومنے گئی تھی۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جب روح بدن سے نکل گئی، آپ کہہ رہے ہیں جیسے روح سب کچھ تو اس بدن کا روح سے ہے، اور خواب میں روح پرواز کر رہی ہے، روح مختلف جگہوں پہ جا رہی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ روح کا نکلنے کے بعد بھی بدن سالم رہے؟ پھر تو موت ہو جانی چاہیے۔ معصوم نے بھی فرمایا النوم موت الاصغر، نوم یعنی نیند اور سونا اصغر یعنی چھوٹی موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک عنصر گیا ہے، عنصر ارتقاء سفر کر رہا ہے، 4 عنصر ابھی بدن میں باقی ہے، لہٰذا وہ ایک عنصر کے جانے سے موت اصغر ہے۔ اگر یہ 5 چلے جائیں تو موت واقعاً ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہٰذا یہ روح جو ارتقاء پذیر ہے، تمہاری بدن میں، تمہاری روح میں جو صلاحیت ہے وہ ہمارے جسم میں ہے۔ اب اگر اپنی روح کے ذریعے تم مختلف ممالک کا سفر کر لیتے ہو، ایک آن میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہو، ایک آن میں کہیں سے کہیں کسی سے ملاقات کر کے چلے آتے ہو، تو اب تم تعجب نہ کرنا، کیونکہ ہمارا بدن اسی چیز سے بنا ہے جس سے تمہاری روح بنی ہے۔ اب اگر ہم 70 دسترخوانوں پر تمہیں نظر آئیں تو تم تعجب نہ کرنا، اگر ہم زمین سے آسمان کی قندیلوں کو چھون کر واپس بھی آ جائیں، پانی بہتا رہے اور وضو کا پانی آتا رہے، کڑکی کھڑکتی رہے اور جسم اور بستر گرم رہے، تو اس میں تعجب کی بات نہ کرنا، کیونکہ ہماری بدن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس عنصر سے بنی ہے جس سے تمہاری روح بنی ہے۔ اگر صفین کے میدان میں جب پہلا حملہ لشکر شام نے کیا، علماء نے لکھا ہے اس قصے کو، پہلا حملہ لشکر شام نے جو کیا تو حاکم شام نے جو ایک خاص ریجیمنٹ بنائی تھی جو اوپر سے نیچے لوہا پہنے تھے، یہ خاص یونٹ آج کی اصطلاح میں کہہ لیں، یہ سب سے آگے رکھی تھی، یہ اوپر سے نیچے حتیٰ ان کے گھوڑے بھی بختر بند تھے، کسی طرح سے ان پہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یہ آگے بڑھنا شروع ہوئے تو ادھر امیر المومنین کے ساتھ سب تو علی جیسے نہیں تھے، علی کی بیعت ہر ایک نے اس لیے نہیں کری تھی کہ علی کو امام مانتا تھا، وہ حاکم تھے، حاکم کے عنوان سے بیعت کی تھی، اور کوفے میں آدھے سے زیادہ آبادی تو مشنری سولجرز تھے، جو پیسہ دے گا اس کے لیے لڑیں گے۔ تو امیر المومنین کے ساتھ ہو جانا کمال نہیں ہے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں رہنا کمال نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جنگ اطاعت علی میں کر رہا ہے کہ نہیں، تلوار علی کی اطاعت میں چلا رہا ہے کہ نہیں۔ لہٰذا جب وہ حملہ آگے بڑھنے لگی فوج اور امیر المومنین نے اپنے لشکر سے کہا آگے بڑھو، تو سب پیچھے ہٹتے نظر آئے کہ اس طرح کی زرہ بختر والی فوج پر کون حملہ کرے گا۔ جب علی نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو ظاہر ہے کہ علی شجاعتوں کا بھی امام ہے، علی لوگوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ صرف پیچھے کھڑے ہو کر حکم دینے والا امام نہیں ہے، بلکہ خود میدان جنگ میں آگے بڑھنے والا امام ہے۔ امیر المومنین نے کہا دیکھو میں حملہ کر کے دکھاتا ہوں، جس طرح میں حملہ کروں تم بھی میرے پیچھے پیچھے ویسے ہی حملہ کرنا۔ اب امیر المومنین نے جب حملہ کیا، لوگوں نے گرد اٹھتی دیکھی، اور حاکم شام نے اس کے بعد ایک منظر یہ دیکھا کہ ان کا لشکر جتنی تیزی سے آگے جا رہا تھا اس کے کہیں تیزی سے واپس آ رہا ہے، اور جس سپاہی کو امیر شام روک کے پوچھتا تھا آخر بھاگ کیوں رہے ہو، ہر سپاہی یہی کہتا نظر آتا تھا علی ہمارے پیچھے ہیں، علی ہمارے پیچھے ہیں، علی ہمارے پیچھے ہیں۔ ایک بار حاکم شام نے کہا آخر کتنے علی ہیں جو تمہارے پیچھے ہیں، بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن امام نے فرمایا جس سے تمہاری روح بنی ہے اس سے ہمارا بدن بنا ہے، اور روح میں ارتقاء ہے، اتنی سرعت ہے کہ لوگوں کو ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں، وہ ایک علی ہے لیکن اتنی رفتار ہے کہ ہر ایک کو اپنے پیچھے علی نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جو تمہاری بدن کے اندر روح کی حیثیت ہے،
ہمارا بدن اسی حیثیت کا حامل ہے جو تمہاری روح کی حیثیت ہے. اگر روح نہیں ہے تو اس بدن کی کوئی حیثیت نہیں. اور اگر انسان اس روح کے مسئلے کو حل کر لے اور روح کو سمجھ لے تو بہت سے مسائل اپنے آپ انداز سے اسے حل ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا وجود جو ذی روح ہے اس کے روح کے اوپر، اور اگر روح بدن سے الگ کر دی جائے تو یہ وجود جہاں ہے وہیں رک جائے گا. ایک بہت اچھی سی مثال ہمارے استاد نے دی تھی روح کی اور جسم کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے. ظاہر ہے کہ اگر اس چیز کو انسان سمجھ لے تو بہت سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اصل امر تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی گھڑی ہے، ظاہر وہ گھڑی کیسے چل رہی ہے؟ ایک سیل سے چل رہی ہے. تو یہ سیل ظاہری طور پر روح ہے اس جسم کا جسے ہم اور آپ گھڑی کہتے ہیں. اگر اس سے سیل نکال لیا جائے تو یہ جہاں ہے وہیں رک جائے گی. اس کا وجود ساکت ہو جائے گا، جہاں ہے وہیں رک جائے گی. اگر آپ نے 10 بجے سیل نکال لیا تو وہ 10 بجے وہیں رک جائے گی. اگلے دن صبح جائیے اس میں 10 ہی بج رہا ہوگا، شام کو جائیے اس میں 10 ہی بج رہا ہوگا. 6 مہینے بعد بھی اگر آپ جائیں گے تو اس میں 10 ہی بج رہا ہوگا، کیونکہ جہاں سے روح سے رابطہ ختم ہوا یہ وہیں ٹھہر جائے گا. اب علماء آ کر پیغمبر کی شان یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر اس عالم کی روح کا اثر رکھتا ہے. پیغمبر روح ہے. اب اگر معراج پر پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے تو روح جسم سے نکل رہی ہے، روح زمین کو چھوڑ کر آسمان کی طرف جا رہی ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ بدن جہاں ہے وہیں رک جائے گا. جیسے وہ گھڑی رک گئی تھی، جہاں 10 بجے اگر رکی تھی تو 6 مہینے بعد بھی 10 ہی پہ رکی رہے گی. اب جب دوبارہ آپ اس میں سیل لگائیں گے تو کہاں سے چلنا شروع ہوگی؟ وہ تو آپ بعد میں ٹائم کو سیٹ کریں گے، لیکن جب روح آپ اس کے اندر دوبارہ ڈالیں گے تو وہ وہیں سے چلنا شروع ہوگی جہاں سے رکی گی. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ روح اگر بدن سے الگ کر دی جائے، روح بدن وہیں رک جائے گا. دوبارہ روح ڈالی جائے، بدن وہیں سے حرکت شروع کرے گا. اب اگر رسول کو زمین اور آسمان کی روح کہا گیا ہے، اگر رسول کو معراج پر جسم کے ساتھ بلا لیا گیا ہے، اس زمین سے روح کو الگ کر دیا گیا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر رک گئی ہے. ہمیں نہیں معلوم کتنا لمبا سفر تھا، 2 دن میں لوٹ کر آئے، 10 دن میں لوٹ کر آئے، 6 مہینے میں لوٹ کر آئے. یہ اتنی لمبی مدت، یہ اتنا لمبا سفر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان اور جنت اور جہنم کے تمام نظاروں کو دیکھنے کے بعد پیغمبر کتنی مدت میں لوٹ کر آئے ہمیں نہیں معلوم. لیکن جب لوٹ کر آئے تب دوبارہ روح وجود میں واپس آئی ہے. لہٰذا ہمیں پانی اب دوبارہ گرتا دکھائی دے رہا ہے، کنڈیاں ہلتی دکھائی دے رہی ہیں، بستر کی گرمی محسوس ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. لہذا ہمارے جسم کو اپنے جیسا مت سمجھ لینا. جیسے تمہارے روح میں اثرات ہیں ویسے ہمارے جسم میں اثرات ہیں. جو کیفیت تمہاری روح کی ہے وہی کیفیت ہمارے جسم کی ہے. تیسرا عنصر علم کا ہے، بیان کا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بہترین مثال خود امام حسین کا سر اقدس ہے کہ جس نے کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک اور مختلف موقعوں پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دوسروں کے بدن ساکت ہو جاتے ہیں، اب وہ بول نہیں سکتے. آپ چاہے جتنا جھنجھوڑ کر اسمع افہم کہیں، وہ سن تو سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے کیونکہ روح باہر آ چکی ہے. لیکن ہمارے بدن کو تم اپنے بدنوں جیسا مت سمجھنا. ہم روح کی طرح ہیں. ہم سر و تن میں جدائی تو ممکن ہے اس جسم کے لیے، لیکن ہمارا نطق ختم نہیں ہوگا. ہم نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتائیں گے کہ ہمارے اندر علم موجود ہے، ہمارے اندر کلام موجود ہے. ہمارے جسم کو اللہ نے باقی رکھنے کے لیے اسی عنصر سے بنایا ہے جس سے تمہاری روح کو خلق کیا ہے. اور چوتھا عنصر تمہارے اندر ہم نے خوشبو رکھی ہے. ایک انسان کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس جسم سے جیسے ہی روح باہر نکلی، آپ کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، آپ اسے کتنے دن اپنے گھر میں رکھیں گے؟
شریعت کا بھی حکم یہی ہے. ہر آنے والا آپ سے یہی کہے گا کہ تجہیز و تدفین میں ذرا جلدی کریے گا, ذرا جلدی کریے گا. یہ حکم صرف اس لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ضرورت کا حکم ہے. کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, اس بدن سے جب روح نکل گئی ہے تو کچھ دیر بعد یا کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دنوں بعد یہ بدن اس لائق نہیں رہے گا کہ اب آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکیں. اتنی بو اس کے جسم سے کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو عنصر خوشبو کا تھا وہ اس جسم کی علامت نہیں تھی, وہ اس روح کے ساتھ تھا. جیسے ہی روح ختم ہو گئی یہ خوشبو بھی ختم ہو گئی, اب اس میں باقی نہیں ہے. کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, اب اسے آپ گھر میں نہیں رکھیں گے. ضرورت بھی یہی ہے اور اس سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تعفن بن جائے آپ اس کو دفنا کر اس کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا لیں. اب روح باقی رہتی ہے. جسم سے خوشبو اس لیے آ رہی تھی کیونکہ روح میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی. جو تمہارے بدن کی کیفیت, جو تمہارے روح کی کیفیت ہے وہی ہمارے بدن کی کیفیت ہے. دوسرے جسم الگ ہیں کہ جن کو اگر کچھ دن زمانے میں رکھ دیا جائے تو اس کے اندر سے تعفن اور بو آنے لگے گی, لیکن یہ سید الشہداء کا بدن ہے جو 40 دن بعد روایات کے حساب سے بھی میدان میں اگر پڑا رہے گا تو بو تو بہت دور العیاذ باللہ والی بات ہے. خوشبو بتائے گی کہ تمہارے روح جس چیز سے بنی ہے ہمارا جسم اس چیز سے بنا ہے. سید الشہداء کا بدن تو بہت اعلیٰ مقام ہے. جو ان سے منسوب ہو جائے اس کو وہ اپنا اثر بقا دے دیتے ہیں. اس کی روح تو باقی ہی ہے, اس کے جسم کو اثر بقا دے دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے, آپ نے قصے تو بہت سے سنے, ہم نے بھی سنے, آپ نے بھی سنے. جناب حر کے لاشے کے لیے قصہ ہے, جناب حمزہ سید الشہداء کے لاشے کے لیے ہے. یہ وہ ہیں جو ہم لوگوں نے سنے, لیکن جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. آیت اللہ سید کاظم قزوینی جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی, ایران کے عظیم اور عراق کے عظیم علماء میں سے, اور ان کی جو سب سے عظیم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے 14 معصومین کی سوانح عمری لکھی ہے, من محد الی اللحد, یعنی آغوش مادر سے شہادت تک, ہر معصوم کے لیے اور جناب زینب کے لیے. اس طرح سے کتابیں آپ نے لکھی. اس میں جو خاص کتاب جو ان کے لیے بہت لگاؤ جس کتاب سے تھا وہ تھا فاطمہ من محد الی اللحد, جناب زہرا پہ کتاب لکھی تھی. آیت اللہ سید کاظم قزوینی تقریباً آج سے 30 سال پہلے قم میں ان کا انتقال ہوا, اور چونکہ اس وقت حالات اچھے نہیں تھے اور عراق جانا امکان میں نہیں تھا, لہٰذا وہ جو حسینیہ تھا, ایک امام باڑہ تھا معصوم قم کے حرم کے پاس, وہاں ان کو دفن کر دیا گیا. یہاں تک کہ تقریباً اب سے کچھ برس پہلے, اب اگر بھی آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گی, تاریخ بھی اگر تھوڑا سا سرچ کریں گے تو مل جائے گی, یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب ہم قم میں پڑھ رہے تھے. حرم میں وسعت کے لیے, حرم میں توسیع کے لیے, حرم کو بڑھانے کے لیے ایک نیا نقشہ پاس ہوا جس کے اندر وہ حسینیہ بھی آ رہا تھا. لہٰذا حرم کے لوگوں نے ان کے وارثین سے کہا کہ اگر آپ یہ یہاں سے منتقل کرنا چاہیں اثرات کو تو آپ منتقل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم بہرحال یہاں جب حرم کو بڑھائیں گے تو آثار ختم ہو جائیں گے, یہ حسینیہ حرم کا حصہ بن جائے گا, صحن بن جائے گا, یہ قبر ختم ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ عراق کے حالات اچھے ہو چکے تھے, دوبارہ وہاں قبر بنائی جا سکتی تھی. لہٰذا یہ طے کیا گیا ایک قبر کو کھولا جائے, اور بدن میں ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کو تقریباً 18 سال گزر چکے تھے, تو ظاہر ہے کہ 18 سال بعد کسی کو کوئی امید تو نہیں رہتی, لیکن بہرحال جو بھی ہے اس کو ہم منتقل کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس اب جو ان کی وصیت اور خواہش تھی کہ کربلا میں دفن ہو وہاں دفن کر دیا جائے, اور حرم کے وسعت کے بعد یہ قبر کا نشان مٹ جانے کا طاق بھی نہ رہ جائے. تو حرم کے افراد, قم کی میونسپلٹی کے افراد اور ان کے خاندان کے افراد کی موجودگی میں قبر کے تعویذ کو کھولا گیا, اور لوگوں انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری ساری کتابیں چھوڑ کر فاطمہ من محد الی اللحد میرے سینے پہ رکھ کر دفن کرنا. میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ کر مجھے دفن کرنا. جب تعویذ قبر کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کتاب ویسے ہی رکھی تھی جیسے 17 سال پہلے رکھی گئی تھی, اور بدن ویسے ہی تھا جیسے آج دفن کیا گیا. یعنی یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے, یہ آنکھوں دیکھی بات ہے, کیونکہ پھر آپ کا جسد خاکی دوبارہ اٹھا کر آیت اللہ علیہ سے صادق شیرازی کے گھر لایا گیا,
اور ہم سب شاگردوں نے جا کر ان کے اس بدن پاک کی زیارت کی، اور ہمیں یہ یقین ہوا، یعنی ظاہر ہے یقین تو ہے، لیکن یہ منزلت جو چاہنے والوں کو اہل بیت دیتے ہیں کہ اگر ہماری روح کو، تمہاری روح کو بقا دی ہے، لیکن اگر ہم اور ہمارے جسم کو بقا دی ہے، لیکن اگر تم خلوص کے ساتھ ہم سے منسلک ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہم سے ملا لو، تو ہم تمہارے جسم میں بھی یہ اثر پیدا کر دیں گے کہ 17 سال گزر جائیں گے لیکن جسم تازہ رہ کر بتائے گا کہ ہمارا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، جو ہمیں چاہتا ہے ہم اسے بھی باقی رکھتے ہیں، کتاب کو بھی باقی رکھتے ہیں، اس کی نشانی کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ تو باقی رکھ کر یہ خبر دی گئی کہ ہمارا جسم الگ ہے اور تمہارا جسم الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے کو ولی بنا کر بھیجا گیا ہے، ایسے کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ وہ ہمارے جیسا دکھتا ضرور ہے لیکن خدا نے اسے خاص عظمتوں کے ساتھ، خاص امتیاز کے ساتھ خلق کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ ولی کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ولی ایسا ہو کہ نہ زمانہ اسے خرید سکے اور نہ اسے ڈرا سکے۔ آپ ولایت کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ اپنے امور کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ آپ ایسے ہی کے ہاتھ میں دیں گے کہ جسے کوئی ڈرا نہ سکے اور جسے کوئی خرید نہ سکے۔ کوئی بھی ملک ہے اپنی سیکیورٹی کس کے حوالے کرے گا؟ اپنے خاص عہدے کس کے حوالے کرے گا؟ ایسے ہی کوشش یہی رہے گی کہ ایسے کو اتنی اہم پوسٹ دی جائے کہ جو بک نہ سکے اور جو ڈر نہ سکے، کیونکہ اگر بکا تو بھی نقصان ہے اور ڈرا تو بھی نقصان ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، شہروں کی حفاظت کے لیے، ملکوں کی حفاظت کے لیے ایک ایسے کی تلاش کرتے ہیں جسے خریدا نہ جا سکے اور جسے ڈرایا نہ جا سکے، تو جب ہم میں اتنی سمجھ ہے کہ اپنے امور کسی ایسے کے حوالے نہیں کریں گے جو بک جائے یا جو ڈر جائے، تو وہ خدا اتنے کائنات کا نظام کسی ایسے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو بک جائے یا ڈر جائے۔ کوئی ایسا چاہیے جسے زمانے کی طاقت ڈرا نہ سکے، زمانے کی دولت خرید نہ سکے۔ یہی وجہ ہے جب طلب بیعت کی گئی تو حسین نے جواب میں یہی کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں ولایت کا عہدے دار ہوں، نہ حکومت مجھے ڈرا سکتی ہے نہ دولت مجھے خرید سکتی ہے۔ کوئی اور ہوتا، دنیا نے دیکھا بڑے بڑے نام حکومت کے آگے ڈر گئے، بڑے بڑے نام دولت کے آگے بک گئے، لیکن حسین نے اعلان کر دیا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ مسئلہ صرف حسین کی بیعت کا نہیں ہے۔ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ جس کی بیعت ہو جائے گی وہ بات ختم ہو جائے گی، اور ادھر سے بھی اصرار اس لیے نہیں کہ شخص سے حسین کی بیعت چاہیے۔ سارا عالم اسلام جب بیعت ظاہری طور پر کر چکا ہے، تب بھی کیوں حاکم چاہتا ہے کہ حسین بیعت کریں؟ کیونکہ سارے عالم اسلام کی بیعت ایک طرف اور حسین کا انکار ایک طرف، کیونکہ حسین کا انکار ان تمام بیعتوں پر سوالیہ نشان رہے گا۔ کہنے والوں نے لکھ دیا کہ جب پوچھا گیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کر لی، جواب دینے والا اپنا نہیں ہے، جواب دینے والا حسین کو امام نہیں مانتا ہے، لیکن اس نے جواب یہ دے کر بتایا، اہمیت حسین ابن علی کو واضح کیا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو لوگوں نے بیعت کیسے کر لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اصرار ہے کہ حسین بیعت کریں، کیونکہ سارے عالم اسلام کی بیعت ایک طرف ہے، حسین کی بیعت ایک طرف ہے۔ سب بیعت کر لیں، مجھے مشروعیت نہیں دے سکتے، مجھے حقانیت نہیں دے سکتے، مجھے حق خلافت نہیں دے سکتے، لیکن اگر حسین تسلیم ہو جائیں میری خلافت بھی صحیح ہو جائے گی، میری حکومت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور حسین انکار کر کے بتا رہے ہیں کہ انکار صرف حسین کا نہیں ہے،
ہم زیارت میں کیوں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ؟ یہ صرف وراثت کا مسئلہ نہیں ہے۔ حسین کا انکار آدم کا انکار ہے، حسین کا انکار شیش کا انکار ہے، حسین کا انکار نوح کا انکار ہے۔ اگر آج حسین بیعت کر لیں تو آدم سے لے کر خاتم تک جتنا حق تھا وہ سب باطل کے سامنے سر جھکا دے گا۔ حسین نے انکار کر کے صرف اپنی وحدانیت اور اپنے کلمے کو نہیں بچایا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک توحید کو بھی بچایا ہے، امامت کو بھی بچایا ہے، رسالت کو بھی بچایا ہے۔ لہذا بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی حسین سر نہیں جھکائیں گے۔ حسین جانتے تھے کہ میں جس کے مقابلے میں جا رہا ہوں اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن حسین کو نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ حسین میدان کربلا میں جب بالکل اکیلے کھڑے تھے تب بھی تاریخ نہیں بتا سکی کہ حسین کے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہو۔ ظاہر ہے کہ جب بھی تاریخ میں شجاع افراد کا نام لکھا جاتا ہے یا جنگ لڑنے والے سورماؤں کا نام لکھا جاتا ہے، سب سے پہلا نام ذہن میں علی کا آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بعض مورخین نے، انگریز مورخین نے، ویسٹ کے لوگوں نے لکھا ہے اس مسئلے کو۔ ظاہر ہے کہ وہ امامت کے مسائل کو نہیں جانتے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس لکھنے والے نے لکھا کہ اے علی، ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام تمہاری شجاعت پر، تم جس میدان میں گئے کبھی واپس لوٹ کر بغیر فتح کیے واپس لوٹ کر نہیں آئے، تم نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، تم ہمیشہ فاتح بن کر آئے۔ لیکن اے علی، میں تمہارے بیٹے کے سامنے کس طرح سے سلام کروں، کیونکہ اے علی تم نے ساری جنگیں جیتی ہیں لیکن کسی جنگ میں تم 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، کسی جنگ میں تم نے لاشوں پہ لاشیں نہیں اٹھائی تھیں۔ اے علی، ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام حسین ابن علی پر، جس نے صبح سے شام تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائیں اور اس کے بعد بھی میدان میں اس طرح کھڑے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا جیسے علی کھڑے ہوں، جیسے رسول کھڑے ہوں۔ ہاں عزیزوں، بہت سخت ہے، اس کا پورا گھر قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حمد الہی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ شکر الہی کر رہا ہے۔ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ خدایا بہت سخت ہے لیکن اطمینان یہ ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے کچھ کام ایسے کیے جو کسی معصوم نے کسی جنگ میں نہیں کیے۔ ظاہر ہے کہ حسین سے پہلے 3 معصوم میدان جنگ میں رہ چکے ہیں۔ پیغمبر میدان جنگ میں رہے، امیر المومنین میدان جنگ میں رہے، امام حسن میدان جنگ میں رہے، جنگیں کی ہیں آپ نے، لیکن ان جنگوں میں وہ عمل جو حسین ابن علی نے کربلا میں انجام دیے ان 3 معصوموں نے انجام نہیں دیے۔ کسی جنگ میں پیغمبر نے لاش نہیں اٹھائی، کسی جنگ میں امیر المومنین نے لاشیں نہیں اٹھائیں، کسی جنگ میں حسن مجتبیٰ نے لاشیں نہیں اٹھائیں۔ دستور جنگ میں بھی یہ نہیں ہے، جو سالار ہوتا ہے وہ لاشیں نہیں اٹھاتا سپاہیوں کی۔ جنگ کے درمیان عام طور سے لاشیں نہیں اٹھائی جاتی، جنگ تمام ہونے کے بعد لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ لیکن حسین نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو گرتا تھا سب سے پہلے حسین پہنچتے تھے۔ حسین نے اس میں کوئی امتیاز بھی نہیں کیا کہ گرنے والا کوئی غلام ہے کہ کوئی سردار ہے۔ اگر حر گر رہے ہیں تو حسین سب سے پہلے پہنچے ہیں، اگر حبیب گر رہے ہیں تو حسین سب سے پہلے پہنچے ہیں، اگر عباس گر رہے ہیں تو حسین پہنچ رہے ہیں، اگر علی اکبر گر رہے ہیں تو حسین پہنچ رہے ہیں، اگر قاسم و محمد آواز دے رہے ہیں تو حسین پہنچ رہے ہیں، اور اگر حبش کا سیاہ فام غلام بھی آواز دے رہا ہے تو حسین اس کے بالین پر پہنچ کر بتا رہے ہیں کہ تمہاری بالین پر حسین آ کر تمہیں امتیاز دے رہا ہو۔ اور حسین ایک ایک لاش کو کوشش کر رہے ہیں کہ خیمے میں آ جائے،
ظاہر ہے کہ اس کی وجہ چونکہ واقعہ ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہو رہا ہے، وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ حسین اپنے ساتھیوں کا احترام کر رہے ہیں، حسین اپنے ساتھیوں کے لاشوں کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ باقی معصومین نے یہ عمل اس لیے نہیں انجام دیا کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کے مسائل پیش آنے والے نہیں تھے، لیکن حسین جانتے تھے کہ عصر عاشور جب میرے سر اور تن میں جدائی ہوگی، دشمن اس میدان میں گھوڑے دوڑائیں گے، اور حسین نہیں چاہتا کہ اس کے اصحاب کے لاشوں پر یہ دشمنوں کے گھوڑے دوڑیں، لہذا ایک ایک سپاہی کے لاشے کو حسین اٹھا کر خیمے میں لا رہے ہیں۔ میں آواز دوں گا اے آقا، سب کے لاشیں خیموں میں لے آئے، سب کا احترام کیا، لیکن جب عصر کے وقت آواز گونجے گی اے سپاہیوں، اے گھوڑ سواروں، دوبارہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ ہاں عزیزو، میں نے مجلس کو تمام کیا، اس مسئلے کو آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ یہ نال گھوڑے کے جو سموں میں لگائی جاتی ہے، پیروں میں لگائی جاتی ہے، اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کے سم زخمی نہ ہوں اور وہ جب رفتار سے چلے تو اس کے اوپر اثر نہ آئے۔ لیکن جب یہ نال لگائی جاتی ہے تو اس کو لوہے کو داغ کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے تاکہ یہ آسانی سے اس میں پیوست ہو جائے، اور جب گھوڑے میں نئی نال لگائی جاتی ہے تو گھوڑے کو چونکہ احساس ہوتا ہے اس گرماہٹ کا، لہٰذا وہ اپنے پیروں کو زمین پر زیادہ پٹکتا ہے۔ گھوڑوں کی نال بندی کری جائے، یعنی اب جب گھوڑے دوبارہ دوڑائے جائیں گے تو اس طرح سے دوڑیں گے کہ زمین پر زیادہ فشار آئے۔ ہاں، لوگوں نے خود اعتراف کیا، ہم نے حسین کے بدن پر تب تک گھوڑے دوڑائے جب تک سینے کی ہڈیوں کو ہم نے زمین سے نہ ملا دیا۔ ارے میرے آقا نے یہی تو سلام کیا، سلام اس لاشے پر جس کے سینے کی ہڈیاں اس کی پشت ملا دی گئی، اور بہن آواز دے رہی تھی افیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ میرے ماں جائے کو پامال کر رہے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔